اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو آج ہم شروع کر رہے ہیں اس دورے کے لیے، اس سلسلے دروس کے لیے، جس کا عنوان قافلہ معرفت رکھا گیا ہے۔ سارے دروس اس کے تحت ہوتے رہیں گے۔ یہ کتاب کوئی درسی کتاب نہیں ہے، مگر چونکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی وہ تاریخ جو صرف نقول اور روایات نہیں ہیں بلکہ عقائد کی روش پر جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے تالیف فرمائی ہے، اس لیے اس کتاب کو عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب درسی ہونا بھی چاہیے، جیسا کہ سید ہبۃ اللہ شہرستانی حسینی نے بیان فرمایا ہے۔ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ شاگرد تھے شیخ صدوق کے، مگر اپنے استاد کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کتاب کے ہی مقدمے میں الارشاد میں اپنے استاد کے اوپر اور ان کی روش پر گامزن لوگوں کے اوپر اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو اخبار معصومین علیہ السلام کو یوں ہی نقل کر دیتے ہیں، نصوص کے اوپر، متون کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ولا ينظرون الى اسنادها، اور روایات کی سند کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، لا ينظرون الى اسنادها۔ دوسرا سخت فقرہ استعمال کیا ہے، ولا يميزون بین الحق والباطل، عبارت جب کتاب آ جائے گی تو اس میں دیکھیے گا، اور یہ لوگ حق اور باطل میں تمیز بھی نہیں دے پاتے، اٹھائی روایت اور نقل کر دیا، بظاہر فضائل اہل بیت میں ہے، لیکن اس کے اس بات سے انہوں نے آخر میں نقطہ لگایا ہے کہ ان بعض روایات کے اس بات سے صحیح ماننے سے کتنے اشکالات اور کیسے بھاری اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور مذہب کے اوپر حرف آتا ہے۔ یعنی فضائل کی روایات، معجزات کی روایات، مناقب کی روایت، ہر روایت نقل کرنے والی نہیں ہے، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حق و باطل کہیں ایسا تو نہیں نقل کرنے والوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں اضافہ کر دی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ سند اس کی خراب ہو اور اس کے بعد ہم اس کو شروع ہو جائیں اس کو پڑھنا۔ اس سے پہلے بعض دروس میں ذکر کر چکا ہوں کہ حتیٰ سنی روایات بھی جو فضائل کی ان کی کتابوں میں ہو، ہم اگر اسے نقل کریں تو بہت سوچ سمجھ کرے کہ یہ کس حد تک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور کس حد تک اس میں راوی نے اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے بجائے خبیثوں کی معرفت اور ان کی مدحت کا پہلو اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسی لیے جناب شیخ مفید بہت بھاری لفظ استعمال کرتے ہیں، قلت فتنۃ، تو سے فتنہ، یعنی یہ روایات نقل کرنے والے محدثین اخبار کس کے اوپر اعتراض ہے؟ اپنے ہی استاد کے اوپر، لیکن نام نہیں لیا ہے، ان کے جیسے لوگوں کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ غور و فکر بھی نہیں کرتے، ان کے اندر سوجھ بوجھ کم پائی جاتی ہے۔ لا یمیزون بین الحق والباطل، اتنی بڑی بات جو ہے جناب شیخ مفید کو حق بنتا تھا کہنے کی، اور میں نے اس میں الاعتقادات کے سلسلے میں کہا بھی تھا کہ چونکہ انہوں نے اس اعتقادات کو دین امامیہ کے عنوان سے تعارف کرایا، تو ظاہر ہے کہ جو بھی امامی ہے، جو بھی شیعہ ہے، جو بھی اس مسلک کا ماننے والا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے نام سے یہ کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر ہمارے اوپر اشکال اعتراض نہیں ہونا چاہیے، دین و مذہب کے اوپر کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تصحیح الاعتقاد شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھی، جس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کو جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے منہج عقلی پر منطقی دلائل و براہین کو بھی مد نظر رکھ کر کے بس انہی روایات کو نقل کیا ہے جو ان کے نزدیک بے پناہ معتبر تھی، یہاں تک کہ، بہت غور سے سنیے، یہاں تک کہ بعض ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادت کی روایتیں ان کے نزدیک ثابت نہیں تھی تو لکھا ہی نہیں۔ اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے بعض اماموں کی شہادت کی روایات ہماری تقریباً سبھی کتابوں میں مسلم مانی جاتی ہے، اور ہم دو روایت برابر
دو اماموں سے نقل بھی کرتے ہیں، کلنا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے شہادت کا درجہ نہ پایا ہو جناب شیخ مفید کے نزدیک، اور بعض بزرگوں کے نزدیک یہ روایت قوی نہیں ہے، اور قوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس روایت کا ایک آخری حصہ بھی ہے، یہاں تک کہ 12ویں آ جائیں، مطلب کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تو شہید ہوگا مگر 12ویں نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک روایت بہت مشہور ہے، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک بڑی نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ امام معصوم شہادت سے بھی محروم رہے، امام زمان علیہ السلام، کیونکہ ان کی یہ شہادت والی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک یہودیہ جس کا نام سعیدہ ہوگا، اصفہان میں ہوگی، اپنے چھت کے اوپر سے بڑا سا پتھر پھینکے گی امام کے سر کے اوپر، امام کا سر شگافتہ ہو جائے گا، امام شہید ہو جائیں گے۔ یہ روایت کمزور ہے، ایک طرف یہ روایت کمزور ہے، ادھر سے وہ روایت جو ہم میں سے ہر ایک شہید ہوگا وہ روایت ہے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو وہاں پر بھی ساری عبادت، ساری نیکیوں کے اوپر، ساری عظمتوں فضیلتوں کے اوپر سب سے بڑی فضیلت انسان کے لیے کیا؟ راہ خدا میں شہید ہو جانا۔ یہ ہم آپ کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے ہے، اماموں کے لیے نہیں ہے۔ اماموں کو سب سے بڑا مرتبہ جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ مولا، اولا، معصوم اور امام ہونے کا، اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں، ولایت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں صلوات ہمارے یہاں تو مسلم کہ رسول خدا شہید ہوئے، لیکن جو نہیں مانتے ان کی شہادت کو، وہ بھی ان کی شہادت ثابت کرنے پہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں رسول خدا کو تو دونوں شہادت کا درجہ ملا ہے، زہر کے ذریعے سے بھی شہادت کا، تلوار کے ذریعے سے بھی شہادت کا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ان کے دونوں نواسے اس طریقے سے شہید ہوئے ہیں، وہ ان کے کھاتے میں لکھی جائے گی شہادت۔ یہ وہ لوگ قائل ہیں کہ جو شہادت کو نہیں مانتے، لیکن رسول خدا چونکہ شہادت کا درجہ بہت بڑا مقام و مرتبہ، جی نہیں، شہادت کا درجہ انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے، رسول اسلام کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ ان کے لیے خاتم النبیین سب سے بڑا مرتبہ ہے، رسول الاعظم پیغمبر سب سے بڑا مرتبہ ہے الی آخر، اور ائمہ طاہرین کے لیے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ ان کی امامت اور عصمت اور ولایت وغیرہ۔ تو اس لیے گھبرائیں نہیں، اس طرح کی روایت آپس میں ٹکرا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، اشکار کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب شیخ مفید جیسی بزرگ شخصیت کے نزدیک بعض اماموں کی شہادت کی روایت قوی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں، میں نہیں کہتا وہ نہیں مانتے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری طرف یا شیخ مفید کی طرف نسبت دیں کہ وہ شہادت کے قائل نہیں، یہ نہ کہیں، بلکہ وہ روایت ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی تو انہوں نے لکھا نہیں، وفات کا لفظ استعمال کر کے آگے بڑھ گئے۔ بہرحال کتاب الارشاد بہت اہم کتاب ہے، اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ چونکہ یہ ہمارے معصومین کے سلسلے میں سب سے پہلی جامع تاریخ کی کتاب ہے، اور ایسے بزرگوار نے لکھی ہے جو تالی تلو معصوم تھا، جس کے لیے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے کہ بہترین صداقت والے، کثیر الخشوع، کثیر الصلاۃ والصوم، اصلاً سوتے نہیں تھے مگر یہ کہ تھوڑا سا آرام کیا اور پھر اس کے بعد یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا مختلف دینی کام کر رہے ہیں۔ اس بزرگوار کے سلسلے میں اور کچھ اگر نہ ہوتا تو یہی دو توقیع جو امام کی طرف سے صادر ہوئی ہے، امام زمان علیہ السلام کی طرف سے دو توقیع، اور ایک آپ کی رحلت کے بعد آپ کی قبر کے اوپر یوم علی آل الرسول عظیم، یہی ان کی عظمت کے لیے، تالی تلو معصوم ہونے کے لیے کافی ہے کہ امام نے اپنا بھائی کہا ہے، دینی بھائی کہا ہے، امام نے بہت سراہا ہے، ملہم الحق وغیرہ بہت سے کلمات، جب پہنچیں گے ان سب باتوں کے اوپر تو وہاں پہ اور بھی چیزیں ذکر کریں گے۔ جناب شیخ مفید ساری عظمتوں کے باوجود امام زمان علیہ السلام سوگ منا رہے ہیں، ان کی رحلت کے دن کو اسی رمضان میں ظاہراً 413 ہجری میں
یا محرم میں یا رمضان میں انتقال ہوا ہے. ولادت اور رخصتی ان کی یعنی وفات ان میں سے ایک یا رمضان میں، دوسرے جو ہے محرم میں ہوئی ہے. تو امام زمان علیہ السلام اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب شیخ مفید معصوم نہیں تھے. لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ان کے ہاں بھی ملے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ردوہ الی اللہ و الی الرسول و الی اولی الامر، جیسے کلام معصومین علیہ السلام میں ہے، ویسے ہی ان بزرگوں کے کلام اگر ہم نہیں سمجھ پائیں تو انہی کی طرف لوٹا دیں. ان کے سلسلے میں الٹا سیدھا بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو پہلا فقرہ ہے، جناب شیخ مفید کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہیے اور ان کی کتاب کی جو تعریف ہمارے بزرگوں نے کی ہے وہ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن میں اس میں دھیرے دھیرے بعض چیزیں آگے بیان کی جائے گی، کچھ عبارت بھی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ائمۃ المؤمنین و ولاۃ المسلمین و خلفاء اللہ تعالی فی الدین بعد رسول اللہ الصادق الامین محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ وآلہ الطاہرین. جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ اپنا پہلے ہی اپنا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ پہلے ہی فقرے سے واضح کر رہے ہیں. تم امیر المومنین کو والی سمجھتے ہو، حاکم سمجھتے ہو، خلیفہ سمجھتے ہو، میں مومن ہوں، میں اپنے امام کو امام سمجھتا ہوں. اول ائمۃ المسلمین کہہ سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، مومنین کے اماموں میں جو 12 امام ہیں، پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور مسلمانوں کے والیوں میں سے، سرپرستوں میں سے، حاکموں میں سے، سلطانوں میں سے ان کے پہلے سلطان ہیں. پہلے سلطان کس معنی میں؟ رسول خدا کے بعد، اسی لیے کسرہ دیا وولاۃ المسلمین، یعنی اول ائمۃ المؤمنین اول ولاۃ المسلمین. یعنی جناب شیخ مفید نہ صرف یہ کہ چوتھا حاکم چوتھا خلیفہ نہیں، بلکہ پہلا حاکم بھی مسلمانوں کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ذکر کر رہے ہیں. اب امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام کو خدا چنے گا یا پبلک الیکشن چنے گی؟ امام کے اندر کون سے اوصاف، خصائص و امتیازات کیا ہونے چاہیے؟ امامت کا درجہ کیسا ہے؟ ان سب کے اوپر گفتگو کریں گے تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. ان سب کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا آگے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. وخلفاء اللہ تعالی فی الدین. حضرت امیر المومنین اسلام خود کہتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں. کون بتائے گا کیسے؟ تب تک میں پانی پی لوں. ہارون. امام یہاں پہ چوتھا خلیفہ ازرو قرآن، اللہ نے جن کو خلیفہ قرار دیا ہے ان کی بات کر رہے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ قرآن اعلان کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت داؤد دوسرے خلیفہ. تیسرے حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پہ جانا شروع کر رہے تھے تب آپ کہا اخلفنی، میرے آپ خلیفہ بن جائے. تو یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے تھے، خدا سے اجازت طلب کی تھی تب خلیفہ بنائے تھا اور پھر اعلان کر کے گئے تھے. تو یہ 3 خلیفہ ازرو قرآن، اور چوتھے خلیفہ آئے اکملت لکم دینکم کے بعد پیغمبر اسلام کا اعلان کرنا کہ آپ کی خلافت اور آپ کی ولایت کی وجہ سے دین کامل ہو گیا، نعمتیں کمال کو پہنچی. تمام اردو میں تھوڑی، تمام میں ختم ہونے کے معنی میں، نعمت تمام ہو گئی نہیں، کمال کی منزل تک پہنچ گئی، اور اللہ اسلام سے راضی ہو گیا آپ کے امام اور خلیفہ بننے کے بعد. تو چوتھا خلیفہ بظاہر آیت کے اعتبار سے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو عالم ارواح میں، عالم ذر میں ان سب کو امام بنا دیا تھا. تو پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم نہیں. ترتیب قرآنی زمانی کہنا چاہیے، ترتیب قرآن نہیں، زمانی اعتبار سے حضرت امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں قرآن کے زمانی اعتبار سے. مگر
عالم ارواح، عالم زر، روز الس وغیرہ کے اعتبار سے دیکھیں، سب سے پہلا خلیفہ خدا نے اپنا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اس لیے پہلا خلیفہ بھی اب اس آیت پہ اس جملے کے اوپر اولو کو عطف کریے، اولو ائمت المؤمنین، اولو ولاۃ المسلمین، اولو خلفاء اللہ فی الدین۔ دین میں اللہ کا پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، ظاہری زمانے کے اعتبار سے پہلے خلیفہ ہیں، ورنہ پہلے ائمہ مومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ولاۃ مسلمین میں پہلے والی حاکم، آپ یہاں پہ اگر والی کے حاکم اور خلیفہ مراد لیتے ہیں تب، ورنہ واضح ہے کہ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس عبارت کے ذریعے سے اپنا ما فی الضمیر ظاہر کر دیا ہے، اور یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جو بھی چیز لکھ رہے ہیں اپنی جیب سے کبھی نہیں نکالا۔ آج یہ توضیح المسائل کے سلسلے میں بعض اخباری جو کہتے ہیں یہ کہاں سے، سب روایات اور آیات کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ 80-85 ہزار روایات ہمارے پاس موجود ہیں، احکام کی روایت 30,000 سے زیادہ ہیں، ان سے یہ توضیح المسائل بنا ہے، ایک ایک فقرہ، کہیں کوئی عقلی بھی کہاں سے، عقل کے اوپر بھی قرآن مجید نے حکم دیا، معصومین علیہ السلام نے حکم دیا، دور نہ جاؤں۔ بس یہ 3 فقرہ آج کے لیے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام پہلے امام ہیں، کس کے؟ مومنین کے پہلے امام ہیں، جو مومن نہیں ہیں ان کے پہلے امام نہیں ہیں، مسلمانوں کے والی ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین رسول خدا ہیں 4تھے نمبر پر۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے 2 جہت بیان کی، ایک جہت خود آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں 4تھا خلیفہ ہوں ازروئے قرآن، اور پہلے خلیفہ ہیں ازروئے عالم زر۔ کیسے؟ اس لیے کہ خود آپ کا ارشاد ہے کنت وصیا وآدم بین الماء والتین۔ وصی کس کا وصی؟ رسول خدا کا جانشین، میں پہلا وصی، پہلا جانشین، کنت ولیا یا وصیا، ظاہراً وصیا ہے یا ولیا ہے، بہرحال کنت ولیا وآدم بین الماء والتین، جیسے رسول خدا نے فرمایا ہے ویسے امیر المومنین کا یہ فقرہ سرچ کرے گا، میں نے کہیں لکھا ہے، اس وقت ایڈریس مجھے یاد نہیں، نکل آئے گا۔ تو حضرت امیر المومنین پہلے والی ہیں مسلمانوں کے، وہ مانے 4تھے مانے 40واں مانے، ان سے ہمارے اوپر، ہماری صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ مگر توجہ کریں، یہ فقرہ امام کا کہنا انزلنی الدہر، انزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ، مجھے زمانے نہیں اہل زمانہ نے، اس زمانے کے خبیثوں نے، امام نے اتنا ان کو نیچے گرایا، یہ تو کہنا لفظ جو ہے اردو میں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لفظ استعمال کریں، مراد یہ ہے کہ اتنا میرے درجے کو گھٹایا یہاں تک کہ اب کہا جاتا علی و معاویہ۔ جو شخص، بہت توجہ، جو شخص اپنے ساتھ خبیث ابو سفیان کے پلے کا نام ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، سوچئے جو اس کے بھی باپ تھے خباثت میں، ان کے ساتھ جب امام کا نام لیا جاتا ہوگا تو آپ کو کتنا تکلیف پہنچتی ہوگی۔ شاید یہ امام ہلکا لفظ استعمال کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی ان ہلا کتوں میرے منہ سے نکل رہا، میں کیا کروں، ان کتوں کو میرے ساتھ ذکر بھی نہ کرو، نام بھی نہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ امام کا کہنا انزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ، مولا کے ساتھ معاویہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب امام کو یہ پسند نہیں تو جو اس خبیث کے بھی باپ تھے، اس خبیث کو خبیث بنانے والے تھے، تو ان کے ساتھ امام اپنا تذکرہ کیسے پسند کریں گے؟ یہ خبیث خود کہتا ہے معاویہ کہ بیت المال میں جتنے ابھی اموال ہیں یہ سب میرے ہیں، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ عبارت ہے علامہ باقر شریف قرشی کی ایک کتاب ہے موسوعۃ الامام امیر المومنین علیہ السلام، 6 جلد میں بھی چھپی ہے، 4 جلد میں بھی چھپی ہے، اور ظاہراً 2 موٹی موٹی جلدوں میں بھی چھپی ہے، 11 جلد میں بھی چھپی ہے۔ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 200 صلاۃ محمد وعلی محمد پر پتہ نہیں کہاں ہے،
بہرحال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر یاد نہیں رہا کہ وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں کہ یہ خود خبیث کہتا ہے فقیر شام کہ خبردار، بیت المال کو جو کچھ جنگوں کے ساتھ ادھر ادھر لوٹ مار کر کے جمع ہوا ہے یہ سب میرا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیت المال مسلمین، جو مسلمانوں نے زحمت اٹھا کر کے اکٹھا کیا ہے وہ میرا ہے، میں جس کو چاہوں جتنا چاہوں دوں۔ مقابل میں دوسرا وہ شخص ہے کہ جب ابن نباح یا نباح یعنی چیخنا چلانا اور کلاب حوب کے معلوم ہے، بھونکنے کے معنی میں، پر ان کا نام ابن نباح تھا، امام کے بیت المال کے خزانچی تھے۔ امام کے پاس آتے ہیں، مولا کافی مقدار میں بیت المال میں سونے اور چاندی کے سکے وغیرہ ہو چکے ہیں۔ جہاں امام تشریف فرما تھے وہیں کھڑے ہو گئے اور تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے پہنچے کہاں؟ بیت المال، اور کہا کوفے والوں سب کے سب آؤ، اور قبیلے والوں کے سردار یا جو بھی ان کے نمائندے سب آئے اور امام نے بانٹنا شروع کر دیا۔ ایک درہم اور ایک سکہ بھی باقی نہیں رکھا۔ جب سب بانٹ چکے تب آپ نے حکم دیا، ایک روایت میں کہ خود ہی کیا، دوسری روایت نے حکم دیا غلام کو کسی کو کہ جھاڑو خود امام نے لگایا تھا، پانی چھڑکنے کے لیے کہا، اور جب پانی چھڑکا جا چکا تب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک امام وہ ہے، 2 فقرہ یہاں پر آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ بیت المال کوفہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے 2 فقرہ جو ہے استعمال کیا ہے۔ ایک جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں، یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے درہم و دینار، صفرا زرد سے یعنی سونے کا سکہ، بیضا سفید یعنی چاندی کے سکے، کسی اور کو بہکاؤ، مجھے تم لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ھذا جنای و خیارہ فیہ، یہ جو سمٹ کر کے آیا ہے چنا ہوا، یہ میوے کے مانند ہے۔ اس میوے میں بہت میوے بعض چنندہ میوے ہیں۔ وَكُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَىٰ فِيهِ، ہر آدمی جو چن کر کے کوئی چیز لاتا ہے وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن یہ بیت المال مسلمین ہے، میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا، اپنا حصہ بھی۔ پہلی مرتبہ جو تقسیم ہوا تھا وہاں پہ کوفہ میں آپ نے 1 پیسہ بھی اپنا نہیں لیا۔ ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد پھر جب اکٹھا ہوا اور آپ نے تقسیم کیا تو سارے قبیلے کے سرداروں کو، 7 اس وقت بڑے بڑے قبیلے تھے کوفہ میں، تقسیم کرنے کے بعد اتفاق ایسا کہ ایک روٹی کا ایک قرص، ایک روٹی، بعض روایت میں تو روٹی کا ٹکڑا، لیکن ایک روٹی مان لیتے، ایک روٹی اتفاق سے اس میں تھی۔ سب کو تقسیم، آپ نے 7 نمائندوں کو بلایا اور اس کے بعد اس ایک روٹی کے 60 ٹکڑے کیے برابر سے، اور وہ بھی قبیلے کے سرداروں کو دے دیا۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو کہہ رہا پورا بیت المال میرا ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنا حصہ بھی نہیں لے رہا ہے۔ یہی ایک اور دوسرے صحابی ابن خالد سدوسی نام تھا، وہ خالد ابن معمر سدوسی، امام کے دوسرے صحابی البا بن حیثم سے کہتے ہیں، میری طرف آپ متوجہ رہیں، کہ اے البا، تم امام کے چاہنے والے، میں بھی امام کا چاہنے والا، لیکن میں نے آج ایک کام کیا تھا جس کے بعد میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ساتھ رہتے تھے، مگر کھانے پینے کا حساب کتاب الگ تھا۔ یہ جو خالد ابن معمر سدوسی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے دونوں اماموں کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کی خدمت سے گزارش کی کہ آپ کے دونوں بیٹے بہت سخت زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑا بہت شہریہ ان کا بڑھا دیجئے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ کون؟ خالد ابن معمر سدوسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ امام سے کہا، امام نہ صرف یہ کہ ناراض ہوئے، ناراض ہونے کے ساتھ آپ نے میرے اوپر غصہ کا اظہار فرمایا اور کہا خبردار، اب کبھی اس طرح کی گزارش بھی نہ کرنا۔ ابھی بہت سے واقعات ہیں۔ یہ جناب خالد ابن معمر سدوسی البا بن حیثم جو امام کے چاہنے والے سے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو اگر آرام سے کی زندگی بسر کرنی ہے، رفاہ میں رکھنا ہے تو پھر انتظام کرو،
یعنی یہ جو بیت المال سے ہمیں مل رہا ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم آپ کو کیسے دیں گے؟ حالانکہ یہ ان کا مقایسہ درست نہیں تھا، امام سب کے لیے برابر، لیکن یہ نتیجہ ان کا درست تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو رفاہ میں رکھنا چاہتے تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اور بھی کچھ کمائی کرنی پڑے گی۔ صلوات پہ محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے دن مدینہ میں جب تقسیم کیا تھا 3 درہم، واقعہ آپ جانتے ہیں، سارے بڑے بوڑھے جوان سب کو، غلام اور مولا سب کو 3 درہم دیا، اور پھر وہاں سے آپ کی عدالت سے تنگ آ کر کے کچھ جو ہے ساتھ چھوڑ دی۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میں بھی لفظ ذکر کروں گا، مدائنی کے الفاظ ہیں، توجہ کریں۔ وہاں تو مدینے میں ان کی عدالت دیکھ چکے تھے اور بہت سے موارد پر دیکھ چکے تھے۔ ایک خاتون قریش کی، خاندانی خاتون، عربی خاتون، اور اپنی عربیت کے اوپر جسے ناز تھا، امام کو جانتی نہیں تھی کہ یہ کوفہ میں کہاں رہتے ہیں، اپنے علاقے سے، وہ مدینہ میں، مکہ میں کہاں کی رہنے والی تھی، اس کو جو راشن جو شہریہ مل رہا تھا اس کے حساب سے اس کو کم لگتا تھا، تو وہ آتی ہے کوفہ پہنچی تو اب اکیلی کہاں جائے، یعنی امام کی تقسیم بندی کے اوپر راضی نہیں تھی، خوش نہیں تھی، جو راتب اسے مل رہا تھا اس کے اوپر وہ خوش نہیں تھی، امام کے پاس آنا چاہتی ہے، اور خود ہی شکوہ لے کر کے پہنچی کوفہ، کتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچی۔ وہاں پہ اتفاق سے ایک مومنہ سے ملاقات ہو گئی، اس نے حال احوال پوچھے، پھر اس نے اپنے یہاں پناہ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہریے۔ اس کے بعد امام جب کوفہ میں، مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہوں گے تو وہاں اپنا اعتراض لے کر کے جائے گا۔ برا گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ مومنہ کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات آپ ہی کریے گا، کیونکہ آپ کے امام کے اوپر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں، امام کے تقسیم کے اوپر آپ کو گویا اشکال ہے۔ وہ ساتھ ہو لی۔ ساتھ جاتے جاتے اس قریشی عورت نے پوچھ لیا کہ یہ بتلاؤ تمہیں کتنا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا۔ پھر اس نے سوچا یہ تو مجھے جو ملتا ہے اس کو یہ بالکل برابر ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹھنڈی پڑ جاتی، واپس آ جاتی، اس نے ایک دوسرا سوال کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو پتہ چل گیا کوفہ میں رہنے والی، نزدیک رہنے والی، اس کو بھی اتنا ہی شہریہ مل رہا ہے جتنا مجھے دور مل رہا ہے، تب تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ جب یہ سوال کر چکی تو اس کے بعد ایک دوسرا سوال کرتی ہے، اچھا تم یہ بتاؤ کہ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کوفہ میں بسی ضرور ہو، کہاں کی رہنے والی؟ بولے میں اجمی ہوں، فارس کی رہنے والی ہوں، یا بہرحال کوئی جگہ کا۔ بھئی یہ جیسے ہی اس نے سنا، بس اس کے جو ہے بفر گئی کہ میں عراقی تھی یا کہاں کی تھی معلوم نہیں، میں عربی کہوں، میں عربیہ عورت، خاندانی عورت، یہ اجمی، اس کا شہریہ میرا شہریہ برابر ہے، یہ درست نہیں۔ بہت لال پیلی ہوئی۔ وہاں تو اس نے کچھ نہیں کیا، چونکہ ساتھ میں تھی، پہنچی مسجد میں۔ امام ظاہراً ممبر پہ نہیں تھے، یا پہلے طبقے پہ تھے، یا کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے دکھائی پڑ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر کے پہلے یہ قریشیہ عورت اس خاتون کا، اجمیہ عورت کا، مومنہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، اور ہاتھ پکڑے کہتی ہے یبن ابی طالب، سیدھے نام لے کر، کیسا امام، کیسا امیر المومنین، کیسا خلیفۃ المسلمین۔ کس بنیاد پر؟ اپنی عربیت کے اوپر ناز کی بنیاد پر۔ اے ابو طالب کے لال، تم نے ایک اجمی کو اور مجھ کو برابر سمجھ لیا ہے، اس کو بھی اتنا ہی شہریہ دیتے ہو جتنا مجھے دیتے ہو، مجھے اتنا نہیں ملنا چاہیے۔ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیسے کیسے امام نے کیسے کیسے لوگوں کو جھیلا ہے۔ صرف مردوں سے پناہ نہیں مانگ رہے تھے، خواتین بھی ایسی تھیں۔ پہلے سنا کہ برابر ہے تو خوش، یعنی ٹھنڈی پڑ گئی کہ جائے یا نہ جائے، لیکن جیسے یہ سنا کہ یہ اجمی ہے اور میرا بھی وہی شہریہ جو اس کا بھی شہریہ ہے، پلٹ کر کے کہتی ہے علی ابن ابی طالب، تم نے میرا راتب اس کا راتب برابر رکھا ہے، میں قریشی ہوں، میں عربی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، جو بھی اس کو بولنا تھا وہ بولتی رہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ عنکبوت، اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں، معلوم ہے مولا نے کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس کو مسل لیا، اوپر نیچے اسے کرتے کرتے مسلتے ہوئے اوپر، اس میں لفظ ہے باقاعدہ، اوپر نیچے کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اس مٹی کے اس حصے کو اس کے اوپر، اس حصے کو اس کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دی ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر ایک مؤنث سے، ایک حضرت آدم حضرت حوا سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں ہم نے قبائل وغیرہ قرار دیے ہیں، شعوب اور شعب قرار دیے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف تعارف ہے، تعارف کے لیے قبائل بنائے گئے ہیں۔ اس خلقت میں کون ہاشمی ہے، کون غیر ہاشمی ہے، کون افریقی ہے، کون انڈین ہے، کون پاکستانی، یہ سب نہیں چلے گا۔ ہم نے قرار دیا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وہ صرف معرفت، شناخت و پہچان کے لیے کہ آپ ہندوستان کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، آپ افریقہ کے ہیں، آپ امریکہ کے ہیں۔ اس کے بعد کا فقرہ پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، مکرم وغیرہ ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اتنی دور سے سفر کرنے کے باوجود بھی اسے ایک پیسہ اضافی نہیں دیا، نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو۔ اور وہ جب جنگ بصرہ کے بعد جب تقسیم کر رہے تھے 500 درہم ملا تھا نا، ایک آدمی پہنچ گیا، میں بیان کر چکا ہوں، خوشبو بلاغت میں ذکر کیا ہے، ایک پہنچ گیا، حضور میں جنگ میں تو شریک نہیں تھا مگر میں دل سے جنگ میں شریک تھا، آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی لڑتا۔ مولا نے اپنا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ 12,000 کا لشکر، 12,000 تو صرف کوفہ سے پہنچے تھے، مولا کے ساتھ کتنے آئے تھے تعداد معلوم نہیں۔ جناب مقداد اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو للکار کر کے کوفہ سے لے کر کے گئے تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی، اور جو یمن سے آئے تھے ان کی تعداد 1,000 تھی، جس میں سے جناب اویس قرنی، حلال بتا شاید وہ صفین میں، جی وہ صفین کا واقع ہے، اور جو مدینے سے ساتھ میں چلے تھے ان سب کی تعداد، سب کو بانٹا، سب کا 500 درہم پڑا، آپ کا بھی ایک حصہ 500 درہم پڑا، مگر وہ شخص آ کر کے مولا میں دل سے آپ کے ساتھ شریک تھا، ہوتا تو میں بھی جنگ تلوار چلاتا، جنگ کرتا، مولا نے اپنا حصہ اسے دے دیا۔ وہ امام کہ جو اس طریقے سے بیت المال مسلمین کو تقسیم کر کے وہاں جھاڑو لگا کر کے پانی ڈال کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے مال مسلمین مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اس کا نام، اور وہ خبیث جو کہہ رہا ہے یہ سارا مال میرا ہے، میں جس کو چاہوں جتنا دوں، ان دونوں نام کو ایک ساتھ رکھنا جناب امیر المومنین علیہ السلام پسند نہیں کرتے۔ اور ہم آپ آئیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فلان، لعنت اللہ علیکم، جو اگر مصلحت کے تحت نہیں ہے، اگر تقیہ کے تحت نہیں ہے تو یہ حضرت وغیرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ وغیرہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کے منشا کے خلاف ہے، والحمدللہ رب العالمین۔